بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت کے نام سے ایک پروگرام اور ایک چینل کا میں آغاز کر رہا ہوں۔ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ وائی تربیت، وائی ناٹ تعلیم و تربیت؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تعلیم تو ہمارے ملک میں پھر بھی کچھ 60% کے قریب ہے، تعلیم کی شرح ہے، لیکن اگر تربیت کی بات کی جائے کہ کتنے لوگ تربیت سے عاری ہیں یا جن کی تربیت ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں صرف 5% لوگ شاید تربیت کے معیار پہ پورا اترتے ہیں۔ اب میں نے یہ کنکلوژن کیسے نکال لی؟ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہو اس کے اوپر کہ بھائی صاحب نے 95% لوگوں کو پاکستان میں تربیت سے عاری قرار دے دی۔ تو میرا اوپینین ہے، آپ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں اور اس سے اتفاق نہ بھی کریں، آپ کا بالکل آپ کی رائے کا مجھے احترام ہے۔ میں اس کی مثال جو ہے وہ کوئی امریکہ یا یورپ یا چائنا یا سنگاپور سے نہیں دیتا کہ میں کیسے اس کنکلوژن پہ پہنچا۔ میں اس کی مثال جو ہے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے لینا چاہوں گا۔ جس تربیت کی بات خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اس تربیت میں کیا تھا؟ اس تربیت میں نظم و ضبط، اخلاق، تہذیب، احترام ایک دوسرے کا، سچ، منافقت نہ کرنا، حقوق العباد، صفائی نصف ایمان جسے کہا جاتا ہے، ہمسائے کے حقوق، یتیموں اور بیواؤں کے حقوق، حق کا ساتھ دینا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو شاید آپ بھی اس کا ذکر کر سکتے ہیں، میں نے چند ایک گنوا دی۔ اب مجھے یہ لسٹ جو ہے، اور یہ بتا دیں کہ یہ کوئی امپاسبل لسٹ ہے کہ آپ منافقت نہ کریں، آپ نظم و ضبط اختیار کریں، یا آپ اخلاق سے بات کریں، تہذیب کے ساتھ کنڈکٹ کریں اپنے آپ کو، دوسروں کا احترام کریں، آپ حقوق العباد کا خیال رکھیں، کیا یہ کوئی امپاسبل ٹاسک ہے؟ یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ والے ٹریٹس جو ہیں آپ کو یورپ کی تہذیبوں میں، جرمنی، ناروے، سویڈن، ڈینمارک جیسی کنٹریز میں آپ کو نظر بھی آتے ہیں، یعنی یہ انسانی طور پہ ممکن بھی ہے، اور ہمیں یہ سبق جو ہے ہمارے اپنے نبی سے، ان کی زندگی سے حاصل ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ بتا دیں کہ اس لسٹ کو اگر آپ اپنے ارد گرد، صرف 10 بندے اپنے ارد گرد جو ہیں ان کو اس لسٹ کے مطابق ٹک کرنا شروع کریں، تو ہو سکتا ہے اف یو آر ویری لکی کہ آپ کو 10 میں سے ایک بندہ جو ہے وہ اس لسٹ کے اوپر پورا اترتا ہوا نظر آئے۔ تو جب 10 میں سے ایک بندہ اس لسٹ پہ پورا اترے گا اور ہم سب یہ اگر کریں سروے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان میں 5 یا سے لے کے 10% میکسیمم تک لوگ تربیت جن کی صحیح خطوط کے پر ہوئی ہے، اور 90% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ تربیت سے عاری ہیں۔ اب میں نے یہ تربیت کے حوالے سے مجھے کیا تکلیف ہوئی اور میں یہ کیمرے کے سامنے بیٹھ گیا اور میں نے یہ ماہرانہ رائے دینی شروع کر دی، اس کیوں کا جواب میں دینا چاہوں گا۔ نمبر 1، آج کیوں؟ آج اس لیے کہ پاکستان کے آج سے چند سالوں پہلے تک پاکستان کے میڈیا پوری دنیا میں جو اوپینین اور پرسیپشن ہے اس کو بتانے کے لیے، تجزیہ کرنے کے لیے، انفارمیشن دینے کے لیے، رائے دینے کے لیے جو میڈیا ہاؤسز تھے وہی ایک میڈیم تھا۔ تقریباً دنیا میں 1 لاکھ میڈیا ہاؤسز ایسے ہوں گے کہ جو یہ کام کر رہے تھے، یعنی قلم لکھنا اور مائک بولنا، یہ دونوں کام جو تھے دنیا میں تقریباً 1 لاکھ میڈیا ہاؤسز کے پاس تھے۔ اور یہ کون سے میڈیا ہاؤسز تھے؟ یہ ریکگنائز تھے، ریگولیٹڈ تھے، ان میں سلیکشن کا پروسیس ہوتا تھا، پروفیشنلزم ہوتا تھا، ٹریننگ ہوتی تھی اور اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تھی، حکومتیں بھی ان کو اکاؤنٹیبل کرتی تھیں، عوام بھی کرتے تھے، اور ادارے کے اندر بھی ہوتا تھا، یعنی کچھ سٹینڈرڈز مینٹین تھے۔ ہاں، ایک یلو جرنلزم جو ہے، میں نے بھی آج یلو کلر کی وہ پہنی ہوئی ہے جرسی، لیکن یلو جرنلزم جو ہے وہ بھی ایک ایجنڈا ہم مانتے ہیں کہ صحافت کے اندر ایک یلو جرنلزم بھی ہوتا تھا۔ لیکن کیا ہوتا تھا کہ جب آپ کے سامنے یلو جرنلزم بھی ہوتا تھا اور ایک حقیقی جرنلزم بھی ہوتا تھا، تو عوام خود ہی جج کر لیتی تھی کہ کس چیز کے اوپر آپ نے زیادہ یقین کرنا ہے۔ جیسے کہ مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے کہ ریڈیو پاکستان یا پاکستان ٹیلی ویژن
پہ جو ملک حکومت کے حوالے سے جو خبریں ہوتی تھیں ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی تھی، اور لوگ BBC ریڈیو سنتے تھے. ایون مجھے یہاں تک یاد ہے کہ جب 1971 میں ڈھاکہ، فال آف ڈھاکہ، ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہوا تھا، تو اس کی بھی انفارمیشن جو ہے پاکستان کے عوام کو پہلے BBC سے ملی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ریڈیو پاکستان نے. اور مجھے وہ الفاظ یاد ہیں، یہ بھی نہیں اس میں لکھا تھا کہ ہمیں کوئی شکست ہوگی ہے، بلکہ اس میں یہ کہا گیا کہ بھارتی فوجیں ڈھاکہ میں داخل ہو گئیں. یہ ریڈیو پاکستان کی اناؤنسمنٹ تھی، جو کہ اصل میں پاکستان نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور انڈیا نے قبضہ کر لیا تھا اس پاکستان کے اوپر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عوام خود کریڈیبلٹی بنا لیتی ہے کہ تو اس لیے یہ میڈیا ہاؤسز جو تھے، اس میں ایجنڈا ہونے کے باوجود، جرنلزم ہونے کے، زرد صحافت ہونے کے باوجود ان کی کچھ نہ کچھ کسی حد تک کریڈیبلٹی تھی. میں آپ کو انگلینڈ کے ایک اخبار سن کی اگزامپل دیتا ہوں. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اسکینڈلائز کرتا ہے وہ چیزوں کو، اور چیپ سٹاف اس کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کو کوئی بلیو نہیں کرتا. لیکن BBC کی اپنی ایک کریڈیبلٹی ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے جی BBC کا بھی ایجنڈا ہے، دیکھیں پھر تو ہر میڈیا ہاؤس کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے. کوئی لبرل ہوتا ہے، کوئی ریلیجس ہوتا ہے، کوئی پیٹریوٹ ہوتا ہے، کوئی ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے. تو یہ تو ہر انسان کا ایک ایجنڈا، اس کے اندر ایک بائسز تو ہوتے ہیں، اور ان بائسز کی بنیاد کے اوپر ایجنڈے بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایجنڈے بکتے بھی ہیں، جس کی وجہ سے صحافت ہم کہتے ہیں، لفافہ جرنلزم جو ہم کہتے ہیں وہ بھی آتا ہے. لیکن پھر بھی ہمیں جو رائے زنی ہے یا ڈیبیٹ ہے یا ڈیلیبریشن ہے، یہ ایک کنٹرول دائرے کے اندر پھر بھی موجود تھی. پھر کیا ہوا؟ سوشل میڈیا آ گیا. 1 لاکھ جو مائک اور قلم تھے وہ ایک دم سے 4 ارب پہ چلے گئے. یعنی دنیا کی 8 ارب آبادی میں سے 4 ارب آبادی کے پاس مائک بھی آ گیا اور قلم بھی آ گیا. یعنی یہ 4 ارب میڈیا ہاؤسز بن گئے، کیونکہ ہر شخص اپنے آپ کو ایک کمپلیٹ میڈیا ہاؤس سمجھنے لگا. اور اس نے کہا کہ میں نے رائے تو دینی ہے. سائنس کا مجھے پتہ ہے یا نہیں پتہ، میں نے بتانا ہی بتانا ہے. ٹیکنالوجی کا پتہ ہے، بتانا ہی بتانا ہے. کسی ملک میں کے بارے میں کچھ پتہ ہے یا نہیں پتہ، لیکن رائے ضرور دینی ہے. ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، آپ ضرور رائے دیں. لیکن یاد رکھیں، زندگی میں جو سکھانے سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں وہ کچھ نہیں سیکھ سکتے. سب سے پہلے کچھ سیکھ تو لیں. جب سیکھ لیں گے پھر سکھا بھی لیجئے گا. لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے ہاتھ میں یہ سوشل میڈیا کا مائک آیا ہے اور ساتھ ہی ہمارے پاس ٹائپنگ آئی ہے، تو پہلے ہم جو ہے نا دنیا کو سکھائیں گے. سکھانے سے مطلب یہ ہے، میری بات سنو، میں نے نہیں آپ کی بات سنی. جو میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو تم سمجھتے ہو وہ غلط ہے. تم جھوٹے ہو، میں صحیح ہوں. تم غلط ہو، ٹھیک ہے. اور یہ وہ رویہ ہے جو کہ جب ہم نے ایک دم سے یہ میڈیم کا اتنا بڑا جب دائرہ کار بنا دیا، اور اس ٹرانزیشن سے جو 1 لاکھ سے لے کے 4 ارب تک کا جو ٹرانزیشن ہے، اس سے ہمارے جیسے ملک، پاکستان جیسے ملک زیادہ متاثر ہوں گے. اس سے امریکہ نہیں زیادہ متاثر ہوگا، اس سے یورپ نہیں زیادہ متاثر ہوگا، اس سے چائنا نہیں متاثر ہوگا اتنا، اس سے سنگاپور نہیں متاثر ہوگا. اس لیے کہ ان ممالک کے اندر رول آف لا ہے، ان ممالک کے اندر کوئی سسٹم ہے، کوئی کانسٹیٹیوشن ہے. لوگوں کی تربیت کافی حد تک ہوئی ہے. جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جن چیزوں کا آپ یہ چیزیں اگر آپ یورپ کے کسی ملک میں، سویڈن میں، ناروے میں، ڈینمارک، جرمنی آپ جائیں گے تو آپ کو ان کے حکمرانوں میں بھی نظر آئے گی یہ چیزیں، آپ کو ان کی عوام میں بھی یہ چیزیں نظر آئے گی. ہاں، آپ کو برائیاں بھی نظر آئیں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی پرفیکٹ سوسائٹیز ہیں کہ جہاں پہ ہر چیز جو ہے، ہر شخص جو ہے وہ ٹھیک ہے. گرے ایریا بھی ہوں گے، لیکن اوورال جو ایک صورتحال میں اس کے حوالے سے کر رہا ہوں، تو وہاں پہ سوشل میڈیا اتنا نقصان نہیں پہنچا سکے گا. شاید اسے بہتری کام لیا جا سکے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہم اس کے لیے تیار تھے کہ آج پاکستان کے اندر تقریباً 8 کروڑ لوگ جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، اور ہر مہینے اس میں تقریباً 20 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوتا ہے. تو بڑی جلدی پاکستان کے اندر 2023 کے الیکشنز تک جو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً کوئی 15 کروڑ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ہوں گے. تو یہ اس کی مثال کچھ میں اس طریقے سے دینا چاہوں گا کہ اس کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں،
اس میں 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طریقہ گفتگو کا، ایک ڈیبیٹ کا کہ کیا ہونا چاہیے ملک کے اندر، ادارے کے اندر، یا کوئی ایشو ہے، کوئی سوشل ایشو ہے، اس پہ کیسے ہونا چاہیے۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں ہر شخص اپنی رائے دیتا ہے، دوسرے سنتے ہیں، پھر کوئی آرگومنٹ دیتا ہے، کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ دیتا ہے۔ وہاں پہ کوئی ایک دوسرے کو گالی نہیں نکالتا، کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا، سنتا ہے، سناتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کمرے سے ایک کنکلوژن کسی حد تک ایوالو ہو جائے گا، کیونکہ میں نے لوگوں کو سنا بھی ہے، سنایا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارا میں نے بھی لرن کیا ہے آج کچھ لوگوں کے خیالات سے، اور میرے خیالات سے کچھ اور لوگوں نے بھی لرن کیا ہے۔ یہ تو ایک تہذیب کا، ایک اخلاق کا، یہ احترام کا، ایک برداشت کا، ٹالرنس کا، ایگری ٹو ڈس ایگری کا یہ ایک نمونہ ہے کہ جس کے اندر آپ کی نیشنل ڈیبیٹس جو ہیں، آپ ایک نیشنل کنسنسس جو ہے وہ تو ایوالو ہوتا ہے۔ لیکن یہ چیز ہم یورپ میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ چیز کافی حد تک عمل پیرا اس پہ لوگ کرتے ہیں، ان کی پارلیمنٹ کے اندر، ان کے معاشرے کے اندر۔ تو ہمارے اندر کیا اس کمرے جیسی جو گفتگو میں نے بتایا کہ جس میں اس طریقے سے ہو، کہ اگر اس کو ایک دوسری طرف لے جائیں کہ کمرے میں 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 20 کے 20 اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس کا نتیجہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہوگا۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی آپ کو، میں آپ کو نہیں سن سکوں گا، آپ مجھے نہیں سن سکیں گے، کیونکہ ہم بول رہے ہیں، ہم سن نہیں رہے۔ جب آپ صرف بولیں گے اور سنیں گے نہیں تو ہم انڈیویجولز، فرد اپنی اپنی جگہ کے اوپر تو موجود ہوں گے، لیکن ہم قوم نہیں بنیں گے، ہم ہجوم بن جائیں گے، ایک کیوس معاشرے کے اندر مچ جائے گا۔ ہر بندہ سنانا چاہتا ہے، سننا نہیں چاہتا۔ یہ وہ سچویشن ہے جو اب سوشل میڈیا پہ کنورٹ ہو گئی، اس لیے کہ پاکستان کے اندر 22 کروڑ میں سے اگر 8 کروڑ عوام جو ہے، اس کا مطلب ہے 35-40% لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں اور بڑی تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ اس کمرے والی مثال ہے، ہر کوئی بات کرنا چاہتا ہے، سننا نہیں چاہتا، ہر کوئی سکھانا چاہتا ہے، سیکھنا نہیں چاہتا، احترام کوئی نہیں ہے، ٹالرنس کوئی نہیں ہے، برداشت کوئی نہیں ہے، اور اس سے ایک کیوس پیدا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، فالٹ لائنز بن رہی ہیں، ڈویژنز ہو رہی ہیں، ایکسٹریم پوزیشنز لی جا رہی ہیں، ریلیشن شپس خراب ہو رہی ہیں، آپ ججمنٹل ہو گئے ہیں سوسائٹی کے اندر، آپ ایک کسی کو بھی کسی بھی وقت لیبل کر سکتے ہیں، لیبل کرتے ہیں۔ آپ کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے، آپ اگلے دن جاتے ہیں کسی واٹس ایپ گروپ میں، اس شخص سے کے بارے میں، اس کے عقیدے کے بارے میں آپ اپنے شک کا اظہار کر دیتے ہیں کہ اس کا عقیدہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ کتنا بڑا ایک تو گناہ ہے کہ ایک آپ مسلمان کے بارے میں، ایک خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوور کے بارے میں آپ اس کے عقیدے کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا کرتے ہیں۔ اور اس ملک میں تو واقعات بھی ہوئے ہیں کہ کسی کے بارے میں شک پیدا کیا اور وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو یہ ایک رویہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جو ہے، اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ہلکی آنچ کے اوپر یہ رویہ پک رہا تھا، اور اب آپ نے اس کے نیچے ایک بڑی آگ لگا دی ہے، اور وہ بڑی آگ کیا ہے؟ سوشل میڈیا۔ میں سوشل میڈیا کے خلاف نہیں بات کر رہا۔ سوشل میڈیا زندگیوں میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے، روزی پیدا کر سکتا ہے، رزق پیدا کر سکتا ہے، اپرچونٹیز کریٹ کر سکتا ہے۔ یہ شارٹ کٹ ہے، ایک ہر انسان جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے، کوئی اپرچونٹی حاصل کرنا چاہتا ہے، آج اس کے پاس یہ طاقت ہے، لیکن ہم اس طرف تو ابھی نہیں گئے زیادہ، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کو جو ایک رائے یا ایک پرسیپشن، اس میدان میں ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، پی ایچ ڈی کر لی ہے ہم نے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ معاشرے میں ایک کیوس کی شکل میں نکلتا ہے۔ اس کی مثال ایک اور میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ ایک بچہ کے ہاتھ میں آپ گن دے دیں اور گولیاں بھی دے دیں، اور اس کو گن چلانا سکھا دیں کہ ادھر سے ٹریگر دبانا ہے، ادھر سے گولیاں ڈالنی ہیں، اس کو یہ نہ بتائیں کہ اس گن کو اگر آپ کسی کی طرف پوائنٹ کر کے ٹریگر چلائیں گے تو وہ شخص مر جائے گا، تو مرنے سے خاندان پورا افیکٹ ہوگا، جان کتنی قیمتی ہے، سیفٹی کیا ہے، اور اس گن کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ ڈیفنس کے لیے ہے، یہ لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں ہے، اور اس کو کس طرح سے پکڑنا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ حادثاتی طور پہ آپ سے گولی چل جائے۔ تو
تو یہ مثال بالکل اسی طرح سے ہے کہ سوشل میڈیا تو ہم لے آئے، ٹھیک ہے، لیکن اس بچے کی طرح ہی ہم نے گن پکڑا دی کہ جس کو نہیں پتا تھا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور آج بغیر تربیت کے، بغیر کسی گائیڈنس کے لوگوں کو یہ گن پکڑا دی ہے، چلاؤ جی گن۔ اب ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے ہر طرف جہاں پہ بھی آپ چاہتے ہیں، چاہے سیاسی گفتگو ہو، چاہے سوشل معاملات کے اوپر گفتگو ہو، چاہے مذہبی معاملات کے اوپر گفتگو ہو، چاہے کہ پروفیشن پہ ہو، کسی بھی چیز کے اوپر ہو، ایک کیوس ہے۔ ہم بات نہیں سننا چاہتے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ جو میں نے پہلا آپ سے سوال کیا تھا، وائی تربیت، اور کیوں میں یہ شروع کر رہا ہوں، اب ایک کیوں کا میں نے جواب دے دیا، اب دوسرے کیوں کا بھی میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ مجھے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ میں آج تربیت کرنے چلا ہوں قوم کی؟ وائی؟ کس نے مجھے یہ کوالیفیکیشن دی ہے؟ کس نے مجھے یہ اتھارٹی دی ہے کہ میں تربیت کرنا شروع ہوں یا لوگوں کو بتاؤں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ میں کوئی یہاں پہ کوئی تکبر یا کوئی جسے کہتے ہیں شو مارنے والی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج 18 جنوری کو جب کہ میں 57 سال کا ہو چکا ہوں، عمر کے اعتبار سے میں نے اپنی زندگی کی بہت بہاریں اور خزاں، سردیاں، گرمیاں سب دیکھ لیں، اونچائی نچائی، اوپر چڑھنا نیچے اترنا، چیلنجز، ڈیفیکلٹیز سب دیکھی ہیں، ان پہ اوور کم بھی کیا ہے اور کامیابیاں بھی سمیٹی ہیں۔ آج اگر پاکستان کے صرف 0.5% لوگوں کی اگر کوئی فہرست بنا لی جائے، کسی ادارے کو دے دیں، تو مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر پاکستان کے 0.5% لوگوں کی بھی فہرست بنے تو کامیابیوں کے حساب سے، اکمپلشمنٹ کے حوالے سے، یا پروفیشنل ایکسلنس کے حوالے سے، یا کمپیٹنس کے حوالے سے، پریکٹیکل اچیومنٹ کے حوالے سے، اس لسٹ میں میرا نام، اس 0.5% لسٹ میں بھی میرا نام کافی اوپر پایا جائے گا۔ اور اگر کسی کو یہ میری بات بری لگی ہو تو میری ویب سائٹ پہ جا کے میرا پروفائل چیک کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ڈرگ منی نہیں ہے کہ کوئی میں نے نیچے سے کہیں سے کوئی پیسے کما لیے ہیں یا کچھ، سب کچھ لکھا ہوا ہے، جا کے دیکھ لیں کیا میں نے حاصل کیا، کیسے حاصل کیا، کن کن پروفیشنز میں نے ایکسیل کیا، اچیومنٹ حاصل کی، اکمپلشمنٹ حاصل کی، سب کچھ موجود ہے، اور ایک کھلی کتاب کی طرح میں موجود ہوں۔ مجھے کوئی سونے کا چمچ نہیں ملا، مجھے کوئی ایسے ماں باپ نہیں ملے کہ جنہوں نے ایک 10 کروڑ کا یا 1 ارب کا بزنس لگا کے مجھے کہا چلاؤ آپ یہ، ٹھیک ہے، یا مجھے کوئی ایسے ماں باپ نہیں ملے کہ جنہوں نے مجھے اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے معاشرے میں ایک اچھی پوزیشن پہ بٹھا دیا، یا مجھے ہارورڈ بھیج دیا یا آکسفورڈ بھیج دیا، جا بیٹا وہاں سے پڑھ کے آ جا، بہترین یونیورسٹیوں سے، پیسے کی پرواہ نہ کر تو، ٹھیک ہے، اور ڈگری لے کے واپس آ، اور واپس آ کے میں تجھے ادھر لگوا دوں گا ادھر لگوا دوں گا، اور وہ لگ بھی جاتے ہیں، اور پھر ہمارے اوپر ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو اس ملک کو رن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے ساتھ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، مجھے صرف میرے ماں باپ نے اچھی تعلیم، ٹھیک ہے، دلوائی، لاہور کے بہترین اسکول سے پڑھا اس زمانے میں، سینٹرل ماڈل اسکول، اور پاکستان کے بہترین کالج سے، گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پاکستان کے 3 بہترین انسٹیٹیوشنز، نظم و ضبط کے حوالے سے، انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ کے حوالے سے، جو کہ آج بھی پاکستان میں اپنی ایک اسٹرینتھ رکھتے ہیں، اس میں سے پولیٹیکل اینگل نکال دیں آپ تو وہ آرمی، نیوی اور ایئر فورس ہیں۔ اور وہ کیوں میں کہتا ہوں کہ یہ بیسٹ انسٹیٹیوشنز ہیں کہ یہاں پہ ایک چپڑاسی کا بیٹا، ایک مزدور کا بیٹا اگر جوائن کرتا ہے، اس کے لیے ایکول اپرچونٹی ہے کہ وہ فیوچر چیف آف دا نیول سٹاف بن سکتا ہے۔ آج میرا ایک کورس میٹ جو ہے وہ چیف آف دی نیول سٹاف ہے۔ آپ اس کا آغاز دیکھیں، اس نے سانگڑ سے ایک معمولی گھر سے آغاز کیا، لیکن اپنی محنت سے وہ ترقی کرتا کرتا چیف آف دی نیول سٹاف بن گیا۔ آپ کو ایسے چیف آف آرمی سٹاف مل جائیں گے ماضی میں آپ کو تینوں سروسز میں، تو یہ ایک انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ تو میرے تیسری
جو جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی وہ پاکستان نیوی تھی، پاکستان بحریہ تھی، اور وہاں پہ اس کے سب سے پریمیم، سب سے ٹفیسٹ فیلڈ کے اندر میں نے سب میرینس آب دوست کے اندر تربیت حاصل کی۔ تو یہ میری تعلیم کا جو ایک سلسلہ ہے، اور اس کے بعد میں نے دنیا کے بہترین انسٹیٹیوشنز میں مختلف ٹیکنیکل ٹریننگز اور مینجمنٹ ٹریننگ جو ہیں وہ حاصل کی، سنگاپور میں، جرمنی میں، آسٹریا میں، چائنا میں، ڈینمارک میں، سویڈن میں، ایسے بے شمار ممالک کے اندر میں نے مختلف ٹریننگ، جس سے کہ مجھے دنیا کو دیکھنے کا موقع ملا، ان سے سیکھنے کا موقع ملا، اور میں نے دنیا کی ون آف دا بیسٹ نیشنز، جرمنس میں کہتا ہوں ون آف دا بیسٹ نیشنز، ان کے ساتھ مجھے تقریباً 10 سال کام کرنے کا موقع ملا، اور جہاں پہ میں نے ایک جرمن سے سیکھا بھی، ایک جرمنی جرمنز جتنے بھی تھے ان سے سیکھا بھی، اور وہاں پہ میں نے اپنے اندر یہ ایک سیلف اسٹیم بھی اپنی پیدا کی کہ میں پاکستانی ہوں، جرمن بہت اچھا ہے لیکن میں اپنے آپ کو اس سے زیادہ بہتر ثابت کروں گا۔ یہ میں نے 10 سال ان سے سیکھا اور ان کے سامنے پرفارم کر کے اور ان سے بہتر اپنے آپ کو ثابت بھی کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پاکستانی ہونے کی ایک سیلف اسٹیم، ایک حب الوطنی بھی آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جو میں نے وہاں سے اس کو حاصل کیا۔ تو یہ میرا ایک مختصر جو ہے، جن کو زیادہ اگر دیکھنا چاہیں تو ویب سائٹ پہ جا کے میرا پروفائل دے سکتے ہیں۔ یہ اس کیوں کا جواب ہے، وائی می احمد جواد جو ہے آج یہ تربیت کے کیا نعرے مار رہا ہے، یہ کیا بتانا چاہتا ہے، ہو از ہی ہے کہ یہ ہمیں سکھائے، ہمیں پڑھائے۔ تو یہ 2 وائے میں نے دیے ہیں کہ کیوں آج اس کی ضرورت ہے، کیوں پاکستان کو زیادہ ضرورت ہے، اور کیوں میں اس میدان میں داخل ہوا ہوں۔ یہاں پہ میں ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے، موٹیویشنل سپیکرز۔ اچھی چیز ہے موٹیویشن کے لیے سپیچز کرنا اور موٹیویشنل سپیکرز کا ہونا، لیکن ایک چیز میں ضرور کہتا ہوں کہ جو بھی کوئی موٹیویشنل سپیکر ہو، آپ کتابوں سے پڑھ کے، تھیوریز کو پڑھ کے آپ لیکچرز دینا شروع ہو جائیں، آئی ڈونٹ نو، آپ شاید وہ امپیکٹ نہیں ڈال سکتے جب تک آپ نے خود زندگی میں کچھ اچیو نہیں کیا۔ ہاؤ کین یو بی اے موٹیویشنل اسپیکر؟ آپ نے اگر خود نہیں کچھ اکمپلشمنٹ حاصل کی، اب دوسروں کو اکمپلشمنٹ کیسے سکھا سکتے ہیں؟ تو یہ میرا ایک کویسچن مارک ہے۔ آپ اس سے ایگری بھی کر سکتے ہیں اور ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں کہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہے، زندگی کوئی تھیوری نہیں ہے۔ ضرور کتابوں سے ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، بالکل، لیکن تجربے سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب آپ چیزوں کو خود تجربہ کرتے ہیں، ان میں سے خود گزرتے ہیں، وہ جو سیکھنا ہے، وہ سیکھنا دنیا کی بہترین درسگاہ بھی وہ آپ کو نہیں دے سکتی، ہارورڈ بھی نہیں دے سکتا آپ کو۔ اور آپ کے سامنے ایگزامپلس ہیں، یہ علی بابا کا جو سی ای او ہے، جیک ما، اس کی آپ کہانی دیکھ لیں، آپ بل گیٹس کی آپ کہانی دیکھ، اسٹیو جابس کی آپ کہانی دیکھ لیں، کیونکہ آج کل نوجوانوں کو ان ناموں کے بارے میں بڑا جاننا، وہ ریفرنس دیتے ہیں، تو اس لیے میں انہی کی زبان میں بتا رہا ہوں کہ ان کی زندگی آپ دیکھ لیں کہ اسٹیو جابس جو ہے نالائق، اس سے بڑی مشکل سے اس نے گریجویشن کی، اور کسی ایسے معمولی سے کالج میں، اور وہ بھی ہاف ہارٹیڈ، پتہ نہیں کی یا نہیں کی، اور اس کے بعد وہ دنیا کو بدل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے چیزوں میں تجربات کیے، اس کے ذہن میں جو کچھ تھا اس کو اس نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، محنت، کوشش، انیشیٹوز، ٹھیک ہے، اور اپنے ہی تجربات سے سیکھ کے دیکھیں اس نے دنیا چینج کر دی، اور یہی بل گیٹس پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، اسی طرح سے اور بھی بڑے بڑے کامیاب۔ سو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ تعلیم ضرور امپورٹنٹ ہے، لیکن تھیوری بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے، بندہ سیکھتا ہے اس سے، لیکن تجربے کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، کتابیں تجربے کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ ایک گاڑی کا مینول ہوتا ہے، آپ اس مینول کو پورا اے ٹو زی اس کو پڑھ لیں اور لرن کر لیں، بائی ہارٹ لرن کر لیں، رٹا لگا لیں اس مینول کو، کہ آپ ایک اچھے ڈرائیور ہو سکتے ہیں۔ جب تک کہ آپ ڈرائیونگ سیکھیں گے نہیں، ڈرائیونگ کریں گے نہیں، جب تک آپ اونچے نیچے راستوں پہ نہیں جائیں گے، موٹر وے پہ نہیں جائیں گے، مشکل تنگ گلیوں میں نہیں ڈرائیو کریں گے، پہاڑوں کے اوپر ڈرائیو نہیں کریں گے، تو آپ کیسے اچھے ڈرائیور بنیں گے؟ تو یہ وہ فرق ہے کہ
अच्छा ड्राइवर वही होगा, उसने हो सकता है उसको वो मैनुअल भी गाड़ी का पढ़ना ना आता हो, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में तमाम रास्तों के ऊपर ड्राइविंग की, तो ही बिकम्स द बेस्ट ड्राइवर। तो उसने तो नहीं कोई मैनुअल पढ़ा। इसलिए ये मिसाल मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के हवाले से देता हूँ कि किताबें जो हैं आपको थ्योरी तो सिखा सकती हैं, आपको वर्ड्स भी दे देंगी, आपको तकरीरें भी आपको सिखा देंगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि जब तक आपने खुद ज़िंदगी में कुछ हासिल किया, आप दूसरों को कैसे सिखाएंगे वो चीज़। तो इसलिए मैंने बहुत हम्बल तरीके से अपना भी थोड़ा सा तारफ़ इसलिए करवा दिया कि हो सकता है कि कुछ लोगों का एतराज़ हो कि ये भाई साहब कहाँ से उठ के आ गए और इन्होंने हमें अब सिखाना, पढ़ाना, लिखाना शुरू कर दिया, हम तो बड़े तुरम खान हैं, हम तो ये हैं तो वो हैं, तो ये कौन है। तो मैंने कहा अब कौन है का जवाब भी थोड़ा सा दे देना चाहिए, और मेरा प्रोफाइल भी वहाँ पे देखा जा सकता है वेबसाइट के ऊपर www.beyondthehorizon.com.pk। स्क्रीन के ऊपर भी आपको ये नज़र आ जाएगा। तो कमिंग बैक टू तरबियत, तो मैं तरबियत के हवाले से ये प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान के नामवर लोगों से भी इस हवाले से रब्ता करूँगा, कोशिश करूँगा कि उनकी भी राय इसमें मैं लूँ, उनसे भी पूछूँ कि हम ये पाकिस्तान की सोशल फैब्रिक जो कि डैमेज हो चुकी हुई है, तार तार हो चुकी हुई है, इस सोशल फैब्रिक को कैसे जोड़ें, कैसे इसको हम बेहतरी की तरफ लेके जाएं। मैं इसी हवाले से एक हो सकता है सियासी तौर पे बहुत सारे लोग मेरे से इत्तफाक ना करें, इमरान खान इज़ एन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए। हो सकता है वो पाकिस्तान का मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन ना हो सकता है वो पाकिस्तान का मोस्ट प्रोफेशनल पर्सन ना हो, लेकिन पाकिस्तान का ईमानदार, मोस्ट ऑनेस्ट, विजन वाला बंदा और अकम्पलिश्ड, जो मैंने आपको पहले बात की थी, जब तक आप ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर खुद सके तो आप दूसरों को क्या करेंगे। तो इमरान खान के अगर आप देखें तो उनका जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर बड़ी बड़ी अकम्पलिशमेंट है, बिग अचीवमेंट। ही इज़ एन अचीवर, ही इज़ अ डूअर, ठीक है। विजन रखते हैं, ठीक है, और वो विजन उनका बहुत पहले आ जाता है कि बाकी दुनिया उसके बारे में सोचना शुरू करती है। उन्होंने जब एम्पायर्स, न्यूट्रल एम्पायर्स की बात की तो पूरी दुनिया में इस पे कोई डिबेट नहीं थी, कोई इस पे बात नहीं करना चाहता था। लेकिन आप ये देखिए, इसको कहते हैं विजन, कि उन्होंने उस वक्त बात की जब दुनिया में इसका कोई जिक्र ही नहीं था, और फिर दुनिया ने उसके ऊपर ट्रांसफॉर्म किया न्यूट्रल एम्पायर्स के ऊपर। इसी तरह से इमरान खान करप्शन के हवाले से जो भी वो बातचीत कर रहे हैं, करप्शन हमारा दीमक है। ये दरख्त जो पाकिस्तान का है, इसके नीचे दीमक लगी हुई है। इसको जितना मर्ज़ी आप पानी दे दें, इसकी जितनी मर्ज़ी इसमें खाद डाल लें, जब तक उस दीमक को नहीं ख़त्म करेंगे ये दरख्त ठीक नहीं होगा। ये इसी तरह से इसकी शाखें गिरती जाएंगी और उसका तना कमज़ोर होता जाएगा। ये है करप्शन, इसलिए वो इसके पीछे हैं। और जो आपको बज़ाहिर कुछ कन्फ्यूजन नज़र आते हैं, अगर कोई कंट्रास्ट आपको नज़र आते हैं, तो इस सिस्टम के अंदर रहते हुए हमें अलाइंसेस भी करने पड़ते हैं, हमें इत्तेहादी भी बनाने पड़ते हैं, किसी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ भी करता है। लेकिन ये एक स्टार्ट ज़रूर है। और तरबियत के हवाले से मैं जो है ये कहूँगा कि हमारे पास ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अगर अच्छी एक लीडरशिप अगर मिले पाकिस्तान को, जो कि ऑनेस्ट हो, जो कि कमिटेड हो, डेडिकेटेड हो, और जो कि हक़ के लिए खड़ी हो सकती है, जिसका कोई विज़न हो, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। आप इससे पीछे 72 साल में भी अपनी लीडरशिप को आप कंपेयर कर लें और देख लें कि कायदे आज़म और लियाकत अली ख़ान के बाद इस मुल्क का जो हाल हुआ है वो भी आपके सामने है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माई फर्स्ट वीडियो तरबियत के हवाले से। अब इस प्रोग्राम के तहत मैं आपके पास हर हफ्ते एक टॉपिक के ऊपर लेके आऊँगा, उस पर डिस्कशन करेंगे हम। अगला टॉपिक मैं अभी से बता देता हूँ, पहला टॉपिक जो होगा वो मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल के हवाले से होगा कि कैसे मोबाइल फ़ोन्स को इस्तेमाल करना चाहिए हमें, और उसमें दूसरी और प्राइवेसी उसके साथ ही एक पैरेलल में जो एक इशू होगा उसको मैं डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच एंड खुदा हाफिज़।